جو شکایات فاضل ججز نے اپنے اس خط میں لکھی ہیں کہ ویڈیوز بن رہی ہیں، کیا یہی وہ طریقے نہیں ہوتے پوری دنیا میں جس سے کوئی کریڈیبل آدمی، کوئی ڈیڈ آنےسٹ آدمی وہ کہیں نہ کہیں جا کے سرنڈر کر سکتا ہے؟ دیکھیے دباؤ اور جو پریشرز ہیں وہ ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے برداشت کرنے کی. کوئی سٹیج آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا ہتھیار ڈال جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بڑی مشہور ٹیلی فون کال پکڑی گئی تھی. اس کے جو پرائم منسٹر ہیں یہ کر رہے تھے اس وقت جسٹس قیوم فوت ہو گئے بالکل ہیں. بالکل، مرحوم اور جسٹس دوسرے قیوم جو کو، جب وہ جج تھے ہائی جی کورٹ کے۔ جی وہ فوت ہو گئے ہیں. اس کا جو ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، جسٹس راشد. ان کے ساتھ ہوئی تھی کام. اس وقت کسی کو کچھ کہا نہیں گیا تھا. آج وہ شخص پرائم منسٹر ہے آپ کا جس نے یہ کام کروایا تھا. وہ ججز فوت ہو کے چلے گئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جو سب کچھ جائزہ لے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اللہ کرے ان کو میری بات اتنی ناگوار نہ گزرے کہ مجھ پر وہ کیا توہین عدالت کا مقدمہ چل جائے. وہ جو اتنی پرانی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، یہ بھی چونکہ ایک بہت بڑا ہمارے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا ان کو. ہمارا دکھڑا یہ ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے، اور جو ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم لے کے آئے ہیں جس پہ آج تک بات نہیں ہوتی، دونوں ترامیم میں بہت خامیاں ہیں. 19 ترمیم کے بعد بلاول 2 دفعہ کہا اس نے کہ یہ ہم بلیک میل ہوں گے. اس میں بلیک میل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ججز کی جو انڈکشن کا سسٹم تھا وہ بالکل بدل کے رہ گیا ہے. اس کی نتیجہ جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. یہ تو نظام عدل بحیثیت مجموعی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ہے. اس سارے کو بدلنے کی بے انتہا ضرورت ہے. صحیح۔ سسٹم آف سلیکشن اور ججز کو بدلنے کی بے انتہا ضرورت ہے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہی ممکن ہے کہ ایک عام سا وکیل ایک دن اٹھتا ہے ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے، پھر میں خیال اسی گھنٹے کے اندر چیف جسٹس بن جاتا ہے. تو اس قسم کے جو آپ ہوں گے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں اور ہوگی. وکیل بھی بہرحال جنرل صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے وکیل وہ کسی نہ کسی وابستگی کی بنیاد پر ان کو جوڈیشری میں جی لایا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے. اور مجھے یہ بھی شکایت ملی ہے کہ ہمارے جو محترم جج صاحبان ہیں جو اعلیٰ عدالتوں میں بیٹھے ہیں، ان کے باقاعدہ کالجز چل رہے ہیں، ان کے چیمبرز میں باقاعدہ کام کر رہے ہیں کسی وجہ سے. یہ وہ شکایت ہیں جو سب کو ہیں. اور اگر یہ آج چیف جج نے خط لکھا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ ایک کھل کے انکوائری ہو جانی چاہیے. اگر مولانا ابھی نہیں مانتے اور وہ تحریک شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے تحریک انصاف 21 اپریل کو کراچی میں جلسہ کر رہی ہے، 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت مل چکی ہے، محمود خان اچکزئی ہیں، سردار اختر مینگل ہیں، جی ڈی اے ہے. بہرحال یہ وہ تمام جماعتیں جماعت اسلامی ہے. اگر یہ مل کر آواز اٹھائیں، چونکہ یہ پہلے دھاندلی کے اوپر ایک نقطے پر تو متفق ہو چکے ہیں اور ان کی ملاقاتیں بھی آپس میں سب کی ہو چکی ہیں. دیکھیں میرے اگر تو یہ سارے ایک پوائنٹ پہ متفق ہو کر تحریک چلاتے ہیں، وہ تو ایک اثر رکھے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی صحیح فگرز تو ہمارے الیکشن کمیشن نے ابھی تک ظاہر نہیں کی، اور جو ظاہر کی ہیں اس پہ بھی لوگوں کے انتہائی غیر مطمئن ہیں لوگ اس سے. تو اگر وہ صحیح فگرز آپ کے سامنے آ جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ووٹس والے لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ووٹس والے لوگ اس وقت حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیے جو یہ جو جس کی الائنمنٹ کی آپ نے ذکر کی ہے، اچکزئی صاحب کو لے لیں، مولانا صاحب کو لے لیں، پی ٹی آئی کو لے لیں، اگر آپ ان کو نقشے پہ جب آپ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی بڑی خطرناک صورتحال آپ کے سامنے نظر آتی ہے. یہ وہ بیلٹ ہے جہاں پہ اس وقت ٹیررزم دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور بڑی شدت سے سر اٹھا رہا ہے. اور یہ وہی بیلٹ ہے جو ٹیررزم سے پہلے بھی متاثر بھی رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے اور یہ شکایات کو دور کرنا چاہیے. اگر آپ دیکھیے بحثیت مجموعی ہماری قوم ذہنی طور پر اس وقت اضطراب کی حالت میں ہے. اس کو سیٹل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ وہ اضطراب نہیں کریں گے، آپ کے جو ملک کی ترقی ہے یا ملک کو آگے بڑھنا ہے، جو بہت سارے پروگرامز ہیں جن پہ عمل بہت ضروری، وہ پھر آپ کی جو کامیابی وہ ڈاؤٹ ہو جاتی ہے اس میں.